دور ہو جاؤ میری نظروں سے، قاتل ہو تم میرے بچے کی، ظالم ہو تم، میرے معصوم بچے کو مار ڈالا تم نے، مر جاؤ تم بھی، مر جاؤ۔ اسما نے شہزادی کو زور سے دھکا دیا۔ وہ دور جا کے گری۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ حویلی کے بیچ بڑے سے صحن میں 3 سالہ اذان کی میت رکھی تھی، جو کنویں میں گر کے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اور الزام لگا تھا اس کی پھپھو شہزادی پر، کیونکہ آخری وقت وہ شہزادی کے پاس ہی تھا، اور گھر کی ملازمہ اس بات کی گواہ تھی کہ اذان کو کنویں میں پھینکنے والی شہزادی ہی ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے۔ اس وقت چودھریوں کی حویلی میں آہو بکا جاری تھی، ہر کوئی اشک بار تھا۔ اسوا کا رو رو کے برا حال تھا، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ جو بھی دیکھتا اس کا دل چیر جاتا۔ 3 سال کا وہ معصوم اذان ابدی نیند سو چکا تھا۔ شہزادی کو فی الحال کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ ازمیر نے تو ابھی تک بہن کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے اپنے بیٹے کے اس دنیا سے چلے جانے کا ہی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچا کے بہن کو دیکھتا۔ جنازے کا وقت ہو گیا ہے، جنازہ لے کے جانا ہے بیٹا۔ اسوا کو سنبھالو۔ آج چودھری ارشد کے بھی کاندھے جھک گئے تھے۔ ان کا لاڈلا جو کل تک ان کے کاندھے پہ چڑھ کے سواری کرتا تھا، آج وہ 4 کاندھوں پہ سوار ہو کے قبرستان جا رہا تھا۔ نہیں میر، میرا بچہ مت لے کے جانا میر۔ مردوں کو اندر آتا دیکھ، اذان کی میت کی جانب بڑھتا دیکھ، وہ پھر سے ہذیانی انداز میں چلائی۔ ازمیر نے آگے بڑھ کے اسے اپنے سینے سے لگاتے میت کو لے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کتنی مشکل سے خود پہ قابو کیے ہوئے تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ باپ تھا اس بچے کا۔ اس کے اندر درد کا ایک طوفان برپا تھا۔ اپنے بچے کو یوں سفید کفن میں لپٹا دیکھ وہ خود مرنے والا ہو گیا تھا۔ کلمہ شہادت، اس پکار پر اسوا کا دل بند ہوا اور وہ چکرا کے ازمیر کی باہوں میں گری۔ اسوا، وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ ازمیر اسے باہوں میں بھرے اندر لے گیا، کمرے میں لے جاتے اسے بستر پر لٹایا۔ عفیفہ بیگم وہیں بہو کے سرہانے بیٹھ گئی۔ اماں یہیں رہیں اس کے پاس۔ وہ خود پہ ضبط کرتا بے بسی سے بولا، جا میرے بچے، اللہ کے حوالے کر دے اپنے بچے کو، اس کی امانت تھی، اس نے لے لی۔ وہ بیٹے کا ماتھا چومتے بولی۔ وہ آنکھوں کو رگڑتا ہوا باہر نکلا، جبکہ عفیفہ بیگم وہیں اسوا کے پاس بیٹھ گئی۔ رہ رہ کے انہیں اذان کا خیال آ رہا تھا، ایک اس بچے کے جانے کا غم اور دوسری طرف بیٹی پر لگا الزام۔ ان کے دل میں درد کی ٹیس اٹھی۔ کیا یہ دکھ بھی نصیبوں میں دیکھنا لکھا تھا یا رب؟ وہ اوپر کی جانب دیکھتی آہ بھر گئی۔ ان کا دل مان ہی نہیں رہا تھا شہزادی یہ سب کر سکتی ہے، پر سب کچھ اس کے خلاف جا رہا تھا، اور اس کی خاموشی اسے مجرم بنا رہی تھی۔ مس شہزادی، آپ کو چھوٹے بچے اذان کو مارنے کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ڈی ایس پی باسل شیر نے خود پہ ضبط کیے لیڈیز پولیس کے ساتھ اندر جاتے شہزادی کو مخاطب کیا، وہ جو صحن کے ایک طرف زمین پر بیٹھے روئے جا رہی تھی۔ اپنے اتنے قریب باسل کی آواز سنتے وہ سر اوپر اٹھا کے دیکھتی۔ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ جنازہ ہو چکا تھا، مرد واپس آ رہے تھے، حویلی کی عورتیں باہر آتی، شہزادی کو گرفتار ہونے کا منظر دیکھنے لگی۔ اسے ہتھ کڑی پہنائی جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، خاموشی سے اپنی کلائیاں آگے کر دیں۔ بیٹا مت لے کر جاؤ، میری بچی ایسا نہیں کر سکتی۔ عفیفہ بیگم روتے ہوئے باہر آتی، باسل کے آگے کھڑی ہوتی، شہزادی کو دیکھتے بولی، پلیز آنٹی، ہمیں ہماری قانونی کارروائی کرنے دیں۔ ہم نے کوئی FIR درج نہیں کروائی، پھر کیسے آپ میری بہن کو لے کر جا سکتے ہیں؟ ازمیر کی بروقت آمد نے انہیں چونکا دیا۔ شہزادی نے بے یقینی سے بھائی کو دیکھا۔ کیا وہ اب بھی اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی اس کی سائڈ لے رہا تھا؟ یہاں موجود سب لوگوں کو پتا ہے مسٹر ازمیر کہ آپ کی بہن نے ایک معصوم بچے کو کنویں کی نظر کیا۔ آپ نے پوسٹ مارٹم نہیں کروانے دیا۔ میں خاموش رہا، لیکن مجرم کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ پلیز راستے سے ہٹ جائیں۔ باسل بیٹا مت کرو، وہ تمہاری منگیتر ہے، تم دونوں کی شادی۔ او پلیز آنٹی، باسل نے لب بھینچے ان کی جانب دیکھا۔
آپ کو لگتا ہے میں اپنے معصوم بھانجے کی قاتلہ سے شادی کروں گا؟ اس کی بات پہ وہاں موجود سب لوگوں کو سانپ سونگ گیا۔ پیچھے پلٹا اور شہزادی کا ہاتھ سختی سے تھامتے اس کی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی کھینچ کے نکالی۔ وہ سسک کے رہ گئی۔ منگنی ختم، اب مزید کوئی کچھ نہیں بولے گا، لے چلو اسے۔ وہ اپنے اوپر ضبط کرتا لیڈی کانسٹیبل سے بولا اور مین گیٹ کی جانب بڑھا کہ باسل۔ وہ کار پہ وہ رکا۔ اسوا روتے بلکتے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ باسل نے فوراً آگے بڑھ کر اپنی بہن کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ میرا بچہ باسل، وہ چلا گیا، مجھے چھوڑ گیا، اپنی ماں کو چھوڑ گیا۔ وہ میرا کوئی خیال نہیں آیا، ماں کیسے رہے گی؟ باسل مجھے میرا بچہ لا دو، مجھے سانس بھی رک رک کے آ رہا ہے، کیا کروں؟ میں نہیں جی پاؤں گی اس کے بنا۔ وہ اب جیسے ہار مان گئی تھی۔ رو رو کے اب تو اس کی آنکھیں بھی خشک ہو گئی تھیں۔ آپ بھی مت روئیں، اللہ سے حوصلہ مانگے، وہ جنت کے باغ کا پھول ہے، اللہ نے لے لیا۔ وہ اس کے آنسو پونچھتے بولا۔ نہیں نہیں باسل، اسے مارا گیا ہے اور اس نے مارا ہے۔ پاس سے گزرتی شہزادی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے پتھرائی نظروں سے اپنی بھابھی کو دیکھا جو اس پر جان چھڑکتی تھی، اور آج اس کا شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہی تھی۔ جان سے مار دوں گی میں اسے۔ اسوا ایک دم جارحانہ انداز میں اس کے گلے پر اپنی گرفت رکھ کے اس کا گلا دبانے لگی۔ رو رو کے پہلے ہی شہزادی کا سانس حلق میں اٹکا ہوا تھا، اب مزید اس کا سانس تھما۔ اس کی آنکھیں ابل کے باہر کو آئیں۔ باسل نے آگے بڑھ کے اسوا کے ہاتھوں سے شہزادی کو چھڑوایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اس کو سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ دل کو مضبوط کرنے کے باوجود ازمیر کا دل بہن کی یہ حالت دیکھ کر تڑپا اور آگے بڑھ کر بہن کو سینے سے لگایا۔ ماں پانی۔ وہ بکھلاتے ہوئے بہن کی بگڑتی حالت دیکھتا پانی مانگ گیا۔ ملازمہ بھاگتے ہوئے پانی لے آئی، اس سے پہلے کہ ازمیر اس کے لبوں سے گلاس لگاتا پانی پلاتا کہ باسل نے گلاس کو پرے پھینکا۔ یہ قانون کی مجرم ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ شہزادی کو ازمیر کی باہوں سے پکڑ کر کھینچتا سیدھا کر گیا۔ وہ بمشکل سیدھا کھڑی ہوتی باسل کو دیکھنے لگی۔ اس کے حواس کام ہی نہیں کر رہے تھے۔ غصے سے وہ شہزادی کو زبردستی ہتکڑی سے پکڑتے، گھسیٹتے ہوئے وہاں سے باہر لے گیا۔ سبھی پیچھے اشکبار رہ گئے۔ ازمیر اسوا کی جانب بڑھا کہ اسوا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں سخت نفرت تھی، شدید قسم کا غصہ۔ وہ منہ پھیرتی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ازمیر نے ماں کی جانب دیکھا، کتنی جلدی سب بکھر گیا تھا۔ وہ بھی بکھر گیا تھا، اس کا گھر بکھر رہا تھا۔ وہ تکلیف میں تھا اور اس کی تکلیف کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ البتہ اس تکلیف پہ خوش ہونے والے وہاں کچھ اپنے ضرور موجود تھے۔ اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اسے ایک اسپیشل روم میں لے جایا گیا۔ شہزادی کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ اس روم کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ یہ ریمانڈ روم تھا، اب اس پر تشدد کیا جانا تھا، اور باسل اپنے بھانجے کی موت کا بدلہ اس سے لے گا۔ اسے ایک چیئر پر بٹھاتے اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں بیٹھی اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک دم لال رنگ کی روشنی جل اٹھی۔ شہزادی نے فوراً آنکھیں میچ کے کھولی۔ سامنے ہی باسل بیٹھا دکھائی دیا۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ اس کے چہرے پر انتہا کا غصہ اور سرد مہری تھی۔ شہزادی، صرف ایک سوال کا جواب چاہیے، کیا تم نے یہ سب کیا؟ اس کا پہلا سوال شہزادی کو گہرے سانس بھرنے پر مجبور کر گیا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ ڈیم، آنسر می، کیا تم نے کیا؟ ہاں، میں نے اسے کنویں میں گرا دیا، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ اس کے اعتراف نے باسل کو کانٹوں پر گھسیٹا۔ کیوں مارا تم نے اس بچے کو؟ وہ اونچی آواز میں دھاڑا۔ کیوں کیا یہ سب؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اب کی بار اس کے پاس آتا، اسے بالوں سے جگڑتا، اس کا چہرہ اونچا کر گیا۔ سر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ کوئی احساس ہے تمہیں؟ جو تم نے کیا اس کا مداوع تمہاری موت بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے چہرے پر پھنکا رہا تھا، جبکہ شہزادی کے لبوں کو ایک چپ سی لگ گئی۔ اس نے جھٹکے سے شہزادی کا منہ ٹیبل کے پاس موجود ٹھنڈے پانی میں ڈبویا۔
اچانک اس عمل پہ شہزادی کے ناک منہ سے پانی اندر جانے لگا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور سانس بھی یکدم رکنے لگا۔ ایک دم باسل نے جھٹکے سے اس کا منہ باہر نکالا۔ وہ سانس لینا چاہتی تھی پر لے نہیں پا رہی تھی۔ وہ تکلیف میں تھی، پر اس کی یہ تکلیف اس نے اپنے لیے خود چنی تھی۔ وہ خود اپنی دشمن بنی ہوئی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ ڈی ایس پی باسل چوہدری کیسے اپنے مجرموں کو سزا دیتا ہے۔ ایک بار وہ پھر اس کا سانس بحال ہوتے اس کا چہرہ اس پانی میں ڈبو گیا۔ وہ 3 بار ایسا کرتے شہزادی کو بدحواس کر گیا۔ اب اس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس کا یہ ظلم سہ سکتی۔ کیا ہوا؟ تھما نہ سانس، ہوئی نہ تکلیف؟ اس معصوم کو بھی ہوئی ہوگی، وہ بھی تڑپا ہوگا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب شہزادی؟ کیوں؟ وہ دکھ اور کرب سے خود پہ ضبط کرتا سسک رہا تھا۔ پانی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اسے پانی کی طلب مزید جاگ گئی تھی۔ اس پانی کے لیے تم تڑپو گی، سسکو گی شہزادی۔ اس بچے کے ساتھ جو تم نے کیا اس کی سزا تم ساری زندگی بھگتو گی۔ وعدہ ہے میرا تم سے۔ وہ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ چھوڑتا باہر نکل گیا۔ لیڈی کانسٹیبل نے شہزادی کو واپس حوالات میں لے جاتے پٹخ دیا۔ وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ اس کا فراک بھی آگے سے گیلا ہو چکا تھا۔ دوپٹہ پورا گیلا تھا۔ اس کے جسم کی رعنائیاں عیاں ہونے لگی۔ باسل نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ اس وقت وہاں کوئی مرد نہیں تھا، لیکن اس حالت میں کوئی عورت بھی کیوں اسے دیکھے؟ سخت نفرت کے باوجود وہ اس کی نسوانیت کو چھپانے کی غرض سے اپنی چیئر سے شال اٹھا کے اس کی جانب بڑھتے اس پہ پھیلا گیا۔ اس کے لب ابھی بھی بھینچے ہوئے تھے۔ یاد رہے کوئی بھی اس سے ملنے نہ پائے اور نہ ہی اسے کھانے پینے کو کچھ بھی دیا جائے جب تک میں نہ کہوں۔ سمجھے تم سب؟ وہاں موجود سب کو ایک ساتھ بولتا وہ ایک آخری نظر شہزادی کو دیکھتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ سو درد ہیں سو راحتیں، سب ملا دل نشیں، ایک تو ہی نہیں۔ کمرے میں آیا تو اسوا اذان کے کپڑوں کو اپنے ارد گرد بچھائے بیٹھی تھی۔ اس کی سب چیزیں دیکھتے وہ بے آواز آنسو روئے جا رہی تھی۔ یہ درد ساری زندگی کا تھا، آخری سانس تک کا۔ وہ اذان کے کپڑوں کو اپنے چہرے سے لگاتی آنکھیں موندے رو رہی تھی۔ اسوا، ازمیر نے اس کے پاس بیٹھے اسے پکارا، پر وہ اسے نظر انداز کر گئی، جیسے سنا ہی نہیں۔ اسوا، وہ اسے ہلاتے بلا رہا تھا۔ شش، آہستہ بولے، میرا بچہ سو رہا ہے، اٹھ جائے گا۔ وہ اسے اشارے سے چپ کراتی پھر سے اذان کے کپڑوں کو گالوں سے لگاتے۔ آنکھیں موند گئی۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ تھی۔ ازمیر نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اپنے گالوں پر آئے آنسوؤں کو سختی سے رگڑتے اسوا کو اپنی طرف کھینچتے اسے اپنے سینے سے لگایا اور سختی سے بھینچ لیا۔ ہمارا اذان چلا گیا اسوا، وہ اب کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں۔ وہ رو رہا تھا، شدت سے رو رہا تھا، بیوی کے گلے لگے، شدت سے آنسو بہا رہا تھا۔ نہ روتا تو اس کا دل درد سے پھٹ جاتا۔ کہاں گیا اذان؟ وہ تو یہ سو رہا ہے، یہ دیکھیں۔ وہ بستر کی طرف اشارہ کرتے بولی، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرا بچہ میر، میرا بچہ کہاں ہے؟ کہاں گیا میرا بچہ؟ وہ اس کا گریبان تھامے غصے سے دھاڑی۔ ازمیر بس اسے دیکھتا چلا گیا۔ میر، میرا بچہ کہاں ہے؟ لے کر آؤ اسے، وہ نہیں رہ سکتا اکیلا، وہ ڈر جاتا ہے اندھیرے سے، اسے لے کر آؤ۔ میر، مجھے میرا بچہ واپس چاہیے، خدا کا واسطہ ہے میر، میرا بچہ لا دو۔ وہ روتے روتے پھر سے حواس کھوتی اس کے سینے پر گر گئی۔ ازمیر نے اسے اپنے سینے سے لگائے، اپنے بیٹے کو یاد کرتے بس آنسو بہانے تھے۔ شاید اب دونوں میاں بیوی ساری زندگی اسی تکلیف میں گزارنے والے تھے۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ قبرستان میں سناٹا تھا، بس کہیں دور کوئی الو بول رہا تھا۔ چاندنی ہلکی ہلکی زمین پر برس رہی تھی اور ایک سایہ آہستہ آہستہ ایک چھوٹی قبر کی طرف بڑھا۔ وہ پہلے سے وہاں موجود تھی، سفید لباس، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ اور آنکھوں میں ایک جنون۔ اس شخص نے قبر کے پاس جاتے قبر کھودی، جبکہ پاس کھڑی لڑکی ٹارچ کی روشنی وہاں کیے درود شریف پڑھ رہی تھی۔ وہ شخص ایسے کھود رہا تھا جیسے کوئی خزانہ نکال رہا ہو۔ کتنے گھنٹے ہوئے؟ آہستہ سے اس تابوت کو کھولا۔ تقریباً 2 گھنٹے۔ اس لڑکی کی کانپتی آواز سنائی دی۔
اس شخص کو 3 سالہ بچے کا خاموش سرد جسم نظر آیا۔ اس شخص نے فوراً اپنا بیگ کھولا، اندر سے ایک انجیکشن نکالا۔ دوا کا رنگ ہلکا نیلا تھا۔ Z87، ایک تجرباتی انجیکشن جسے مرنے کے بعد 3 سے 4 گھنٹے تک لگایا جائے تو ممکن ہے کہ سانس بحال ہو جائے۔ یا اللہ تیری مدد چاہیے، مدد فرما۔ اس شخص کے خاموش لب ہلے اور اللہ کا نام لیتے اس نے انجیکشن اس بچے کے دل کے قریب لگا دیا۔ لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ان دونوں کا سانس ہی پل بھر کو تھم گیا تھا، اور پھر اچانک بچے کی چھاتی ہلکی سی اوپر کو اٹھی، ایک کھینچتی ہوئی سانس اور پھر دوسری۔ اس شخص اور لڑکی نے سکون کا سانس خارج کیا اور اس بچے کو سینے سے لگایا، اور پلک جھپکتے قبر کو واپس پہلے جیسا کرتے وہ وہاں سے بچے کو لیے غائب ہو گئے۔ قبرستان اب پھر ایسا تھا جیسے یہاں کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ دھیرے دھیرے شہزادی کو ہوش آنے لگا۔ اس کے دماغ کے پردے پر گھوم رہے منظر سے وہ بری طرح خوفزدہ ہوئی۔ وہ جاگنا چاہتی تھی لیکن جاگ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں۔ وہ سانس کھینچ رہی تھی پر سانس لیا نہیں جا رہا تھا۔ تم نے گرایا ہے بچے کو، تم نے۔ شہزادی وہی الفاظ سنتی پھر سے ان لفظوں کو اپنے اوپر حاوی ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ ہاں میں نے گرایا ہے، میں نے۔ ہاں، وہ دھیرے دھیرے بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ایک لیڈی کانسٹیبل کو اس پہ ترس آیا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے نظر بچا کے حوالات کا دروازہ کھولا اور اندر جاتے اس کو سیدھا کیا۔ پانی۔ وہ آنکھیں میچے پانی مانگ رہی تھی۔ اس لیڈی کانسٹیبل نے فوراً گلاس میں پانی انڈیلتے اس کے لبوں سے لگایا۔ اس نے پانی کا ایک ایک قطرہ بمشکل حلق سے نیچے اتارا کہ ایک دم کسی نے پاؤں مار کے گلاس پرے پھینکا اور لیڈی کانسٹیبل کو بالوں سے پکڑتے پیچھے کیا۔ شہزادی کا سر زمین پر جا لگا۔ کس سے پوچھ کے اسے پانی پلایا؟ بول۔ وہ انسپیکٹر منزہ تھی، کرخت پولیس آفیسر، بے رحم اور سنگ دل، اتنی ہی باسل کی دیوانی تھی۔ جو وہ کہہ دیتا تھا وہ پتھر پر لکیر ہو جاتا۔ میڈم وہ پانی کے لیے بلک رہی تھی۔ وہ بیچاری ڈرتے ڈرتے بولی، تو مرنے دیتی، تمہاری کیا لگتی ہے جو تجھے ہمدردی کا بخار چڑھا ہے؟ صرف انسانیت کے ناطے میڈم، ورنہ وہ مر جائے گی۔ بھول گئی کیا کہا تھا سر نے؟ ان کی اجازت کے بنا پانی تک نہیں دینا اسے۔ کیوں حکم عدولی کی؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اچانک سے باسل کی آمد پر وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہٹیں۔ سر اس نے اسے پانی پلایا۔ انسپیکٹر منزہ نے فوراً سے بیشتر صفائی دی۔ سر وہ مر رہی تھی، لیڈی کانسٹیبل حمیرہ نے دکھ سے کہا۔ باسل حوالات کے اندر داخل ہوا۔ وہ زمین پر ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔ باسل آج اذان کی برتھ ڈے ہے تو آپ نے مست آنا ہے یار۔ کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کرتا۔ مجھے کچھ نہیں سننا ڈی ایس پی صاحب۔ صبح سے سب کچھ بنا رہی ہوں اکیلے، سرپرائز دینے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں کھایا ابھی تک۔ رات کو مل کے کھائیں گے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ آپ آئیں گے تو ہی کھاؤں گی۔ اس کی کل کی دھمکی یاد کرتے وہ کرب سے لب دانتوں تلے دبا گیا اور اسے ایک دم اپنی باہوں میں اٹھایا۔ ڈاکٹر رقیہ کو کال کریں فوراً۔ انسپیکٹر منزہ سے کھردرے انداز میں کہتا وہ اسے اٹھائے اپنے کیبن کی جانب بڑھا۔ وہاں کیبن سے منسلک روم میں لے جاتے اسے بستر پر لیٹایا۔ ہر عیب سے پاک اس کا چہرہ آج بھی باسل کو ویسا ہی لگا، لیکن کیا ادھورا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کہیں کچھ مسنگ تھا۔ ایک سوال، اپنے بھتیجے کو کنویں میں کیسے پھینک دیا اور پھر برملا اقرار بھی کر لیا، لیکن یہ سب کیا کیوں؟ ابھی تک اس راز سے پردہ نہیں اٹھا تھا۔ ڈاکٹر رقیہ نے آتے ہی شہزادی کا چیک اپ کیا۔ ڈونٹ وری، کچھ بھی نہ کھانے پینے سے ان کا شوگر لیول لو ہو گیا ہے، اس لیے ہوش میں نہیں آ رہی۔ یہ انجیکشن لگا دیا ہے، جیسے ہی ہوش میں آئے انہیں ہلکی پھلکی غذا کھلائیں۔ شوگر کا مسئلہ ہوا تو کھانے وغیرہ میں احتیاط لازمی کرنی چاہیے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولتی ہدایات دے رہی تھی۔ شہزادی کو شوگر تھا، یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ وہ لب بھینچے باہر آ گیا اور اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے لگا۔ اتنے میں اسے کال آئی تو وہ باہر نکل گیا۔ گاڑی ایک خفیہ لیب کے گیٹ پہ رکی۔ زیر زمین بنائی گئی ایک دنیا جہاں سائنس کا قانون تھا۔
مگر اخلاقیات پابند سلاسل تھیں۔ حمزہ نے بچے کو احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ اب بھی ہلکا ہلکا سانس لے رہا تھا، لیکن جیسے کسی اور دنیا کی ہوا سونگھ کر آیا ہو۔ ہمیں فوراً اسکیننگ کرنی ہوگی، حمزہ نے کہا، آواز میں وہی وقار جو کسی جنرل کا ہوتا ہے۔ ہانیہ نے کمپیوٹر آن کیا اور حمزہ نے لیبارٹری کے آلات زندہ کر دیے۔ ہم اسے واپس تو لے آئے ہیں ہانیہ، لیکن یہ وہی بچہ نہیں رہا۔ اس کے نیورونز کچھ الگ رد عمل دے رہے ہیں۔ میں شاید کچھ ایسا کر بیٹھا ہوں جس کا انجام ابھی میرے اپنے بھی قابو سے باہر ہے۔ دعا کرو سب ٹھیک ہو۔ وہ تھوڑا پریشان لگا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے چہرے پر روشنی اور اندھیرے کا ایک سا توازن تھا، جیسے وہ خود بھی دو دنیاؤں کے بیچ کھڑا ہو۔ ہانیہ نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حمزہ کی آنکھیں خاموش مگر ذہن بے رحم حد تک متحرک تھا۔ اس کی ہر سانس میں الجبرا، کیمسٹری، جینیات اور نیورونز کی زبان بولتی تھی۔ وہ شخص تھا جو مرنے والے خلیوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی تکنیک پر تجربات کر چکا تھا، انسانی ڈی این اے کو از سر نو کوڈ کرنے کی قابلیت رکھتا تھا، اور جس نے پروجیکٹ نیو جینیسس کے تحت ایسے سیلولر فارمولے ایجاد کیے تھے جو وقت کے خلاف بغاوت کرتے تھے۔ ہانیہ خود بھی بائیو میڈیکل سائنسز میں ماہر تھی۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی، لیکن وہ جانتی تھی اگر کوئی اس بچے کو موت سے چھین سکتا ہے تو وہ اللہ کے کرم سے حمزہ ہی ہے۔ اسکیننگ مکمل ہو چکی تھی، اسے اتنی جلدی ہوش نہیں آئے گا۔ وہ اذان کو لیے ایک روم میں آیا۔ اس کا بہت پراپر وے میں خیال رکھنا ہوگا۔ میں بھی یہ ہوش میں آئے تو اسے جھٹکے لگے، اس کی یادداشت بھی جا سکتی ہے۔ ایکسٹرا کیئر چاہیے۔ اس کی ایج بہت کم ہے، تم کر لو گی؟ وہ اس کی ہارٹ بیٹ چیک کرتا ہانیہ کی جانب مڑا۔ اس کی ہارٹ بیٹ اب نارمل چل رہی تھی۔ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اب سارا سامان سمیٹ رہا تھا۔ تھینکس ہانی، تم نے جو کیا اس کا احسان میں ساری زندگی نہیں چکا پاؤں گا۔ وہ اپنی گلاسز اتار کے ایک طرف رکھتا گہرے سانس بھرتے بولا، اتار سکتے ہیں؟ وہ اس کے قریب آئی۔ حمزہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ان سب کو موت کے گھاٹ اتار کے جو ہمارے اذان کی اس حالت کے ذمہ دار ہیں۔ ہانیہ نے نفرت و حقارت سے کہا، وہ بہت ظالم ہیں، اپنے فائدے کے لیے انہوں نے اس معصوم کی جان لینی چاہی۔ ہانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ان کے لیے تو میں نے بہت بڑا سرپرائز رکھا ہے۔ وہ ایک بیگ اس کے سامنے کرتا اس میں سے کچھ نکال کے ہانیہ کو دکھانے لگا۔ اسے دیکھ کر ہانیہ نے سکون کا سانس لیا۔ اس لو پوائزن کو ان کی رگوں میں نہ دوڑایا تو میرا نام بھی حمزہ چودھری نہیں۔ وہ پختہ لہجے میں غرایا، لیکن اس سے پہلے مجھے کسی سے ملنا ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اس کو ایک ڈرپ لگی تھی اور اپنا کھانا پینا ختم کرتے وہ سیدھی ہو کے بیٹھی کہ باسل اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کے ایک پل کو شہزادی کے چہرے کا رنگ اڑا۔ اسے لگا وہ پھر اسے مارنے آیا ہے، لیکن وہ بہت خاموشی سے اس کے پاس جا بیٹھا۔ اب کیسی ہو؟ وہ خاموش ہی رہی۔ شہزادی، وہ بچہ محبت کے قابل تھا، چاہے جانے کے قابل۔ تمہاری تو اس میں جان بستی تھی، پھر کیسے تم نے اسے مار ڈالا؟ کیوں کیا ایسا؟ اس کے سوال پر شہزادی پھر سے کانپنے لگی۔ تم جانتی ہو اس عمل کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ سزائے موت، وہ کرخت لہجے میں بولا، اور اپنے بھانجے کا خون میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اسے وہیں چھوڑ آیا۔ وہ اب بھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی آنسو بہا رہی تھی۔ سر، اس لڑکی کی ملاقات آئی ہے، انسپکٹر منزہ نے کہا تو وہ چونکا۔ کون ہے؟ ماتھے پر 2 بل پڑے۔ کہہ رہا ہے اس کا بھائی ہے۔ بھائی؟ ازمیر بھائی ہوں گے۔ وہ یہی سوچتے باہر آتا سامنے دیکھنے لگا تو حمزہ کو دیکھ اس کے لب بھینچے۔ مجھے شہزادی سے ملنا ہے۔ نہ کوئی بات، نہ افسوس، نہ دکھ۔ وہ یہاں نہیں تھا، وہ دوسرے شہر میں رہائش پذیر تھا۔ یہاں کیا ہوا کیا نہیں شاید وہ نہیں جانتا تھا، یا جانتے ہوئے بہن کو بچانے آیا تھا۔ نہیں مل سکتے، ڈی ایس پی باسل نے سختی سے جواب دیا۔ جانتا تھا یہی کہو گے، اسی لیے عدالت سے پرمیشن لے کر آیا ہوں۔ پیچھے کھڑے وکیل کو اشارہ کیا تو اس نے پیپرز دکھائے۔ ڈی ایس پی باسل نے لب بھینچے اپنے آفس میں بٹھایا اور شہزادی کو وہیں بلوایا۔
کچھ ہی دیر میں وہ وہاں پہنچی۔ اس کی حالت دیکھ حمزہ کا دل کٹ کے رہ گیا، لیکن اس کے تن پہ اب بھی باسل کی شال تھی۔ مطلب وہ اسے یہاں لایا تو تھا، پر اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشے کو مار نہ سکا۔ کیسی ہو میری جان؟ وہ اس سے سینے سے لگاتے پوچھنے لگا، لیکن شہزادی نے کوئی ریئیکٹ نہیں دیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی باسل، کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ؟ وہ پریشان ہوتا الجھا۔ کیا ہونا ہے؟ ایک بچے کو مارنے کے بعد اب ڈرامہ کر رہی ہے تاکہ سزا سے بچ سکے۔ وہ زہر کھند لہجے میں بولا، تمہیں لگتا ہے میری بہن ڈرامہ کر سکتی ہے؟ جان چھڑکتی تھی وہ اذان پر، مرتی تھی اس پر، اور مجھے پورا یقین ہے یہ مر سکتی ہے لیکن اذان کو مار نہیں سکتی۔ میں نے مارا ہے اسے، گرا دیا اسے، وہ پھر سے بولی تو باسل اور حمزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کل سے وہ بس یہی بولے جا رہی تھی، نہ اس سے زیادہ بولتی تھی نہ کم۔ باسل تمہیں نہیں لگ رہا کچھ تو کہیں گڑبڑ ہے؟ حمزہ شہزادی کے قریب ہوتا اس کا بغور جائزہ لینے لگا۔ میں نے مارا ہے بچے کو، میں قاتلہ ہوں۔ وہ یہ الفاظ کہتے کرب سے گزری، لیکن چہرہ ساکت تھا۔ الفاظ ایک روبوٹ کی طرح نکل رہے تھے، نہ آواز میں لرزش نہ آنکھ میں ندامت۔ پتلیاں ساکت تھیں، پلکیں جھپک نہیں رہی تھیں، اور آنکھوں کے نیچے عجیب سی سرخ لکیریں تھیں، جیسے نیند میں جاگی ہوں۔ حمزہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ معاملہ اس کی سوچ سے بھی بہت اوپر کا ہے۔ وہ باسل کی جانب مڑا۔ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے باسل، شہزادی بے قصور ہے، وہ اس کے پاس جاتے پختہ لہجے میں بولا۔ حمزہ وہ خود اپنے جرم کا اعتراف کر چکی ہے، پھر کیا بچتا ہے پیچھے؟ باسل کو اس کی منطق سمجھ نہ آئی۔ میں جو کہوں گا میرا یقین کرو گے؟ باسل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ اس کے دل کے مقام پہ رکھا۔ اس دل سے پوچھو، کیا شہزادی اذان کو مار سکتی ہے؟ اس کی بات پہ باسل کا دل زوروں سے دھڑکا، اور ایک ہی جواب آیا، نہیں۔ لیکن جب شہزادی خود اعتراف جرم کر چکی ہے تو وہ کیسے اس پر یقین بنائے رکھتا؟ اور پھر حمزہ نے اسے جو بتایا اس پر یقین کرنے کے لیے باسل کو اپنا دل و دماغ بڑا کرنا پڑا۔ شی از ہپنوٹائزڈ۔ اس وقت سب چوہدریوں کی حویلی میں موجود تھے اذان کی دعا کے لیے۔ اسوا بالکل کمرے میں بند ہو کے رہ گئی۔ وہ اس دکھ سے باہر آ ہی نہیں پا رہی تھی، نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی۔ اب بالکل ایک چپ لگ گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ دیکھ کے ازمیر اور باقی گھر والے پریشان ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر 2 بار آ کے چیک کر کے جا چکی تھی۔ وہ انجیکشن لگا جاتی، ڈرپس بھی لگا دیتی، لیکن جب تک وہ کچھ کھاتی پیتی نہ، اس میں طاقت کہاں سے آنی تھی۔ ازمیر کل سے ملگجی حالت میں پھرے جا رہا تھا۔ وہ فریش ہونے کمرے میں آیا۔ اسوا وہیں ایک طرف بیٹھی اذان کے کھلونے کو دیکھتی روئے جا رہی تھی۔ وہ دروازے کو لاک لگاتے اس کے پاس چلا آیا، اور سارے کھلونے ایک طرف کرتا اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ وہ اسے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی، جبکہ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ اسے اس کیفیت سے نکالنا تھا، اور اس وقت ازمیر کو اور کوئی راہ سجھائی نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ اسے شاور کے نیچے لا کھڑا کرتا۔ مکمل بھگو گیا۔ وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اگر ایسے کرو گی تو تمہارا میر مر جائے گا۔ وہ اسے شدت سے اپنے ساتھ لگاتا رو دیا۔ دونوں شاور کے نیچے بھیگتے جا رہے تھے۔ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے میر، وہ کیسے رات کو اس اندھیری قبر میں رہے گا؟ ہر رات وہ روئے گا، مجھے آوازیں دے گا، ماما ماما میرے پاس آؤ۔ وہ اس کے سینے سے لگی دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ ازمیر شاور بند کرتا اسے ٹاول سے لپیٹے باہر لایا۔ کبٹ سے اب اس کے کپڑے نکالتا اس کی جانب بڑھائے۔ اللہ سے لڑ سکتی ہو؟ اس کے سوال پر اسوا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی، لیکن ایک دن سب نے چلے جانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے۔ اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیتا، اسے تو ابھی جینا تھا نا، میں کیسے جیوں اس کے بنا؟ وہ ہچکیوں سے روتی۔ اللہ آزمائش بھی تو اپنے بندوں پر ڈالتا ہے نا، اور پھر جو اس کی آزمائش پر پورا اترتے ہیں اللہ ان کے لیے بہت بڑا انعام بھی دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ۔ ازمیر اسے بہت پیار سے سمجھا رہا تھا۔ مجھے صبر نہیں آ رہا میر، رہ رہ کے اذان کا خیال تنگ کر رہا ہے۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے دھیمے سے بولی، آ جائے گا صبر، کپڑے چینج کرو، وضو کرو اور نماز ادا کرو، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، اس سے صبر مانگو،
وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جا۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتا، اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ مجھے اذان چاہیے میر میرا بیٹا۔ وہ بلک اٹھی۔ اللہ نے لیا ہے وہی واپس دے گا۔ وہ اسے پیار سے سینے سے لگاتا، اس کے بال پیچھے کرتا، اسے بہت محبت سے سمجھا رہا تھا۔ وہ خود بھی کچھ پل کے لیے اس غم سے رہائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے رو دیا۔ اس کا رونا محسوس کرتے اسوا اپنا رونا بھول گئی۔ وہ کیوں رو رہا تھا؟ اسوا کو اپنا دل بیٹھتا محسوس ہوا۔ اسے اپنے سامنے کیا تو اس نے اپنے آنسو پہنچے۔ میر، وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے محبت سے پوچھنے لگی۔ دونوں ہی کی تشنگی بڑی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو کے اپنا غم غلط کر رہے تھے، دونوں ہی اپنے اپنے دماغ سے کچھ پل کو اس غم کو نکالنا چاہتے تھے، ورنہ مر جاتے۔ وہ شہزادی کو باسل کے ساتھ اپنے لیب میں لائے، جہاں ہانیہ ہی اس کو اس ہپنوٹائز سے باہر نکال سکتی تھی۔ کمرے میں مدھم نیلی روشنی اور سائنسی آلات کی ہلکی بیپنگ کی آوازیں تھیں۔ شہزادی بے سدھ نڈھال ایک سلیور چیئر پر نیم دراز تھی۔ اس کی آنکھیں خالی، چہرہ سفید اور لب مسلسل ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے، میں نے بچے کو مارا ہے، میں نے ہی مارا ہے۔ باسل وہیں پاس ہی موجود تھا۔ وہ بہت مشکل سے خود پہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ کیسے کوئی ان کے خاندان کا دشمن بن بیٹھا اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ آ جاؤ باسل، باہر چلے۔ وہ اسے لیے باہر نکلا۔ ہانیہ اپنے عمل کے دوران سب ریکارڈ کرتی جا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے حمزہ؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ باسل الجھ رہا تھا۔ آ جائے گا سمجھ، بے فکر رہو۔ یاد رکھنا، دشمن جتنا مرضی شاطر ہو، اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑ دیتا ہے۔ مطلب؟ باسل پھر سے الجھا کہ اتنے میں دروازہ کھلا اور ہانیہ نے انہیں اندر بلایا۔ شی از آل رائٹ ناؤ، ہانیہ نے مسکرا کے کہا۔ شہزادی یہاں آؤ گڑیا۔ حمزہ نے باہیں پھیلائیں تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، بھائی آ گیا ہے نا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی، انہوں نے اذان کو میری آنکھوں کے سامنے اسے انجیکشن دیا اور کنویں میں پھینک دیا۔ شہزادی روتے ہوئے بولی۔ انجیکشن؟ باسل کا پورا جسم لرزا۔ شہزادی نے اس کی طرف دیکھا تو سہم کے حمزہ کے پیچھے چھپی۔ میں نے نہیں مارا، انہوں نے مارا، میں نے نہیں۔ حمزہ بھیا پلیز، میر کو بتاؤ، بھابھی کو بتاؤ، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ہذیانی انداز میں بولے جا رہی تھی۔ ریلیکس میری جان، بھیا سب جانتے ہیں۔ حمزہ نے اسے ساتھ لگاتے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ کن لوگوں کی بات کر رہی ہے یہ؟ باسل کا دماغ گھومے جا رہا تھا۔ تم اب بھی نہیں جان پائے باسل؟ وہ شہزادی کو سینے سے لگائے بولا تو باسل الجھن بھری نگاہوں سے دیکھے گیا۔ آج تقریباً مہینہ ہو گیا تھا۔ سبھی دھیرے دھیرے اس دکھ سے ابھر رہے تھے۔ شہزادی ابھی بھی پولیس کسٹڈی میں تھی، سب کو یہی پتا تھا، پر پولیس کسٹڈی سے نکل کر اپنے بھائی کے پاس تھی۔ یہ بات صرف باسل جانتا تھا اور اس نے شہزادی کا سرپرست بنتے ان دونوں کا نکاح بھی کروا دیا تھا، اور یہی سب سے بڑی فساد کی جڑ تھی، باسل اور شہزادی کو جدا کرنے کی سازش جو عروج پر تھی، اور دشمن کو لگ رہا تھا اس نے فتح حاصل کر لی ہے، پر یہ سب کچھ پل کا رہ گیا تھا۔ اذان اب پہلے سے کافی بہتر تھا۔ ہانیہ نے سر توڑ محنت کرتے اسے سارے رشتوں کی پہچان از سر نو کروائی۔ اس کے وجود سے ابھی صرف حمزہ اور ہانیہ ہی باخبر تھے، اور انہوں نے کسی کو بھی ابھی بتانا ضروری نہ سمجھا۔ وہ دھیرے دھیرے ہی صحیح اپنی دنیا کی جانب لوٹ آیا تھا، جس کی زندگی اللہ نے ابھی لکھی ہوئی تھی۔ اسے انجیکشن دے کے مکمل سن کر دیا گیا تھا، جس میں بندہ محسوس تو سب کر سکتا ہے، لیکن سانس نہیں لیتا اور جسم کے کسی حصے کو ہلا نہیں سکتا۔ اس انجیکشن کا اثر 3 سے 4 گھنٹے رہتا ہے۔ اگر اس کا اینٹیڈوٹ اس وقت میں نہ دیا جائے تو مقابل کی جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہانیہ نے وہاں یہ سب ہوتے دیکھا۔ وہ اس وقت کچھ نہ کر پائی، صرف اتنا جانتی تھی کہ ایک ایسا شخص وہاں موجود تھا جس کے پاس وہ انجیکشن ہانیہ نے دیکھا تھا، اور اسے شک تھا کہ اذان کو وہی انجیکشن دیا گیا ہے۔ اس نے فوری حمزہ کو اطلاع دی اور اینٹیڈوٹ لانے کو کہا۔ دونوں نے رسک ہی لیا تھا اور یہ ان دونوں کے بیچ راز ہی رہا۔ اس وقت اذان کا بچ جانا ہانیہ کی مرہون منت تھا۔
اگر وہ حمزہ کو فوری اطلاع نہ دیتی تو اذان آج واقعی ان میں نہ ہوتا، کیونکہ وہ مرا تھا ہی نہیں، وہ زندہ تھا۔ ایزی یہ کون ہے؟ موبائل سامنے کیا، آج وہ پھر پوچھ رہی تھی۔ بابا۔ وہ ازمیر کی پکچر کو دیکھتا اپنا سبق سن رہا تھا۔ اور یہ؟ ماما۔ وہ مسکرایا۔ ویری گڈ۔ وہ باری باری سب کا تعارف کرواتی روز اس سے پوچھا کرتی، میرا بچہ اپنوں کے پاس جانے کے لیے ریڈی ہے؟ حمزہ نے اندر آتے اس کی جانب باہیں پھیلائیں تو وہ اس کے سینے میں جا سمایا۔ حمزہ، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اذان کی صورت بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ بچہ گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ کا نور۔ ہانیہ کے لہجے میں اذان کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اذان اب کمرے میں موجود اپنے کھلونے کی طرف بڑھ گیا۔ جب بھائی اور بھابھی سے واپس دیکھیں گے تو کیا عالم ہوگا؟ وہ ہانیہ کو اپنے حصار میں لیتا کھڑا ہوا، جبکہ نظریں سامنے اذان پر تھیں۔ ہانیہ حمزہ کے یوں حصار باندھنے پر تھوڑا خفت کا شکار ہو گئی، لیکن حمزہ نے اپنا حصار مزید تنگ کیا۔ تھینکس اے لاٹ فار ایوری تھنگ۔ وہ اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتا محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ وہیں اذان کھلکھلا کے ہنسا تو وہ دونوں جو ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے ایک دم چونکتے اذان کو دیکھنے لگے اور مسکرا دیے۔ وہ نماز پڑھ کے باہر آئی۔ اسوا بیٹا یہاں نا۔ وہ چپ چاپ اپنی ساس کے پاس جا بیٹھی۔ بیٹا کیوں اتنی اداس رہتی ہو؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ ان کے پاس ہی بیٹھے تھے وہ مکروہ چہرے جو اس گھر کی خوشیوں کو نگل گئے تھے۔ بھابھی سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کریں، وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ کنزا نے اسوا کا ہاتھ تھامے کہا۔ اسوا کو جیسے کرنٹ سا لگا، اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہیں شہباز چوہدری بھی اندر داخل ہوا۔ یہ فیملی تھی اشرف چوہدری کی، جو کہ ارشد چوہدری کے سوتیلے بھائی تھے۔ ان کی بیوی لیلا اور ان کی بیٹی کنزا اور شہباز چوہدری ان کا بیٹا۔ یہ فیملی بھی یہیں رہتی تھی۔ بظاہر تو ان کی اپنی تھی، لیکن دلوں میں کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ مما کھانا لگوا دیں۔ وہ اسوا کو کنکھیوں سے دیکھتا گویا ہوا۔ اچھا میرے بیٹے، اسوا جاؤ دیکھو سب موجود ہیں، ابھی چوہدری جی اور میر بھی پہنچ جائیں گے۔ وہ اٹھی تھی اور شہباز بھی نظر بچا کے اس کے پیچھے لپکا۔ ارے بھابھی بات سنیں۔ وہ اچانک سے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ اسوا کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ دور ہو کے بات کرو۔ اسوا کا میٹر گھوم گیا۔ ارے کیوں اتنا غصہ کر رہی ہیں؟ میری بات مان جائیں، آج بھی آپ کی راہوں میں پلکیں بچھا کر بیٹھا ہوں۔ صرف ایک اشارہ کر دیں یہ شہباز اپنی جان تک آپ پر وار دے۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھے بولا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے بھائی کی بیوی ہوں اور تم مجھ سے؟ اسوا شدید غصے کی وجہ سے بات مکمل نہیں کر پائی۔ تو کیا ہوا؟ محبت یہ رشتے نہیں دیکھتی۔ کیا ملا آپ کو اس خاندان سے؟ بتائیں مجھے۔ آپ کو اور آپ کے بھائی کو صرف دکھ ملے۔ آپ اپنے بھائی کا رشتہ جوڑ لیں میری بہن کنزا کے ساتھ، خوش رکھے گی آپ کے بھائی کو، اور خود کو مجھے سونپ دیں۔ کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا آپ کی آنکھوں میں۔ اسوا گمسم اس کی شکل دیکھے گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا یہ سامنے والے کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ ایسے مت دیکھیں اسوا بھابھی، جس شخص کے ساتھ آپ رہ رہی ہیں اس شخص کے ساتھ جڑے رہنے والا رشتہ اب ختم ہو گیا۔ ان سب نے مل کے آپ کے بیٹے کو مار ڈالا۔ شہزادی نے آپ کے بچے کو مار دیا۔ لیا ایکشن ازمیر نے؟ نہیں نا، وہ وہی ہے، کیس کو لٹکا رہے ہیں، اسے کوئی سزا نہیں دلوائیں گے۔ یہ آپ میرے ساتھ جڑ جائیں، وعدہ کرتا ہوں آپ کے بیٹے کے لیے میں لڑوں گا، اسے انصاف میں دلاؤں گا، صرف آپ کی خاطر۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ ابھی وہ اسے کوئی جواب دیتی کہ مین گیٹ کھلا اور یکے بعد دیگرے 2 گاڑیاں وہاں داخل ہوئیں۔ وہ سب دم سادے انہیں دیکھنے لگے۔ جب گاڑی سے اترنے والی ہستی شہزادی تھی۔ لیں، آ گئی واپس، چھڑا لیا اسے اس کے بھائی نے، دیکھ لیں، یہ ویلیو ہے آپ کی اور آپ کے اس مرحوم بیٹے کی۔ وہ زہر اسوا کے دل و دماغ میں انڈیلتا اپنی چال چل رہا تھا۔ شہزادی کے ساتھ حمزہ کو باہر آتا دیکھ اسوا کے ماتھے پر جہاں بل پڑے، وہیں شہباز کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ حمزہ کا یہاں آنا، وہ بھی اچانک سے، اسے کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ وہ تو یہاں تھا ہی نہیں، وہ تو اپنے سائنسی تجربات کے لیے شہر سے باہر تھا، کوئی نہیں جانتا تھا وہ کہاں ہے، اور اب اچانک شہزادی کے ساتھ اس کا آنا شہباز ہضم نہ کر سکا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ کنزا نے ماں کی جانب دیکھا۔
پتہ نہیں اب ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ لیلا بیگم نے لب بھینچے۔ اچھا خاصا پورا گھر خالی ہو رہا تھا۔ پورے گھر پر قبضہ کرنے کی پلاننگ کامیاب ہو رہی تھی، لیکن یہ اچانک حمزہ کا آنا انہیں اپنے حق میں صحیح نہ لگا۔ کیسی ہیں بھابھی؟ حمزہ نے آتے ہی اسوا سے ادب سے پوچھا، جبکہ دوسری گاڑی سے باسل کو اترتا دیکھ اس کے چہرے پر بے یقینی پھیلی تھی۔ اس کا سگا بھائی اس کے بچے کے قاتلہ کے ساتھ چل کے آ رہا تھا۔ بھابھی، شہزادی نے اسے پکارا، جبکہ اتنے میں باسل بہن کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اسوا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپی! اسوا کو اس نے تھامنا چاہا، لیکن اسوا نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اپنے 2 قدم پیچھے لیے۔ آپی! وہ تڑپا تھا۔ تبھی ازمیر بھی وہاں سے اندر داخل ہوا۔ ان سب کو ایک ساتھ دیکھ وہ بری طرح ٹھٹکا۔ حمزہ، تم یہاں؟ اچانک؟ بھائی! حمزہ بھائی کے گلے لگا۔ بھائی کے گلے لگتے ہی ازمیر کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ایک بار اپنا درد پھر سے تازہ ہوتا محسوس ہوا۔ کیا ہے یہ سب؟ اسوا ایک دم چلائی تو سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میرے بچے کے قاتل ہو تم سب۔ تم سب ملے ہوئے ہو آپس میں۔ اسوا ایک دم ہذیانی انداز میں چلائی۔ بھابھی بات سنیں۔ حمزہ آگے بڑھا، ساتھ ہی باسل بھی، لیکن اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ خبردار، خبردار جو مجھے چھوا کسی نے تو۔ تم سب قاتل ہو میرے معصوم بچے کے۔ اس نے نہیں مارا، تم سب نے مارا ہے میرے اذان کو۔ وہ روتے روتے پیچھے بھی ہوئے جا رہی تھی۔ اسوا، لک ایٹ می، کسی نے کچھ نہیں کیا، سب اللہ کی طرف سے۔ دور رہے مجھ سے میر۔ وہ اپنے شوہر کا ہاتھ بھی برے طریقے سے جھٹک گئی۔ اللہ کی طرف سے؟ وہ شوہر کا کالر دبوچ گئی۔ باسل نے آگے بڑھ کے بہن کو روکنا چاہا، لیکن ازمیر نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ تم سب ملے ہوئے ہو میر، میرے بچے کے قتل میں تم سب شامل ہو۔ وہ جھٹکے سے میر کا کالر چھوڑے رخ پلٹ گئی کہ چکراتے گرنے لگی۔ پاس کھڑے شہباز نے سنبھالنا چاہا۔ اس سے پہلے وہ اسوا کو گرنے سے سنبھالتا حمزہ کا ایک زوردار مکہ اس کے گال پر پڑا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اس اچانک افتاد پہ دور جا گرا۔ اسوا پیچھے کو گری کہ ازمیر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ماما! اچانک اپنے پیچھے بچے کی آواز سنتے وہ سب چونکے۔ اسوا کو لگا جیسے اسے اپنی سماعت پر شک گزرا۔ سبھی دروازے کی جانب دیکھتے ساکت ہوئے۔ سبھی کی سانسیں رک سی گئیں۔ سامنے ہی ہانی کی انگلی تھامے کھڑا وہ کوئی اور نہیں اذان تھا۔ اذان، ان کا بیٹا اذان۔ میر بھی اس پر لڑکھڑایا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو سختی سے تھام لیا۔ اس پل کو شہزادی اور باسل نے بھی حیرانی سے اذان کو دیکھا، جو ہانیہ کے ساتھ ایک ایک قدم اٹھاتا ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ماما! وہ پھر سے اسوا کو دیکھتے بولا۔ اسوا کو وہ سب ایک خواب لگا۔ وہ اپنا سانس روک کے پلک جھپکے بنا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اس نے پلک جھپکی تو اس کا یہ خواب ٹوٹ جائے گا، اس کا گمان ہٹ جائے گا، اس کا اذان اس سے دور چلا جائے گا۔ وہ تو اسے چھو ہی نہیں رہی تھی کہ کہیں وہ شبیہ مٹ نہ جائے۔ بابا! وہ اب ازمیر کو دیکھتا اپنی باہیں پھیلا گیا۔ ازمیر نے نیچے جھک کے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے ہونے کا یقین کیا۔ اسوا بھی ایک دم زمین پر ٹھہسی گئی۔ میر نے اس کے ننھے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا۔ اذان نے باپ کے گال سے آنسو پونچھے اور خود آگے بڑھ کے اس کے گلے لگا۔ ازمیر کو لگا سارے جہان کا سکون اس کے سینے میں سما گیا ہو۔ وہ شدت سے رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا۔ اسوا بت بنی ابھی تک اذان کو نہارے جا رہی تھی۔ وہ باپ سے الگ ہوتا ماں کو دیکھنے لگا اور پھر اسوا کے گال پہ آئے آنسو بھی پونچھنے لگا۔ ہانی نے مسکراتے اپنے آنسو پونچھے۔ اذان، یہ ماما ہے، یہ بابا۔ جب یہ آپ سے ملیں گے نا تو بہت روئیں گے۔ کیوں روئیں گے چچی جان؟ وہ معصوم سوال کر رہا تھا۔ کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ نے ان کے آنسو پونچھنے ہیں میری جان، اور انہیں زور سے حق کرنا ہے۔ ہر بیماری کا علاج ہے اس میں۔ سچ چچی جان؟ وہ ہانیہ کے گلے لگا تھا۔ ہانیہ اس وقت اسے وہی سب کرتا دیکھ خود پہ پراؤڈ فیل کر رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف شہباز نے فرار ہونا چاہا، لیکن حمزہ کے ہوتے وہ کیسے فرار ہو سکتا تھا؟ حمزہ نے اسے گردن سے دبوچا۔ باسل نے آگے بڑھ کر اپنے بھانجے کو سینے سے لگایا۔ اس کو بے انتہا سکون ملا۔ چھوڑو مجھے۔ اذان ہائپر ہوا۔ باسل بھائی! ہانیہ نے اسے فوراً پکارا تو وہ اذان کو چھوڑتا پیچھے ہٹا۔ پلیز، ابھی وہ مکمل صحت یاب نہیں ہوا، تھوڑا وقت لگے گا۔ ہانیہ نے اسے سب کی پہچان کروائی تھی، لیکن سب ابھی اس کے دماغ میں ایڈجسٹ کرنا آسان نہ ہوا۔ وہ اپنے اصل میں لوٹ آیا تھا، یہی بہت تھا۔
باری باری سبھی نے اذان کو گلے سے لگایا، لیکن اس نے خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھتے پہچاننے کی کوشش کی، پر وہ ماں باپ کے علاوہ کسی اور کو پہچان نہ پایا۔ ماما سر میں درد ہو رہا ہے، وہ اپنا سر پکڑتے بولا۔ اسوا تو تڑپ کے رہ گئی۔ بھابھی اسے روم میں لے جائیں، ہانیہ نے دھیرے سے اسوا سے کہا تو وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کا چہرہ چومتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ سب کیا ہے، کوئی بتائے گا مجھے؟ ازمیر غصہ ضبط کرتے بولا۔ یہ ان آستین کے سانپوں کا کیا دھرا ہے جنہیں بابا نے اس حویلی میں رکھا۔ حمزہ نے شہباز کو ایک اور زوردار کھونسا مارا۔ کیا بےہودگی ہے، کیوں مار رہے ہو میرے بیٹے کو، اور یہ کون سا گھٹیا الزام لگا رہے ہو؟ ارشد چوہدری بھڑکے، آواز نیچی۔ حمزہ کی للکار کافی اونچی تھی۔ حمزہ چوہدری کو ہلکے میں مت لینا، بنا ثبوت اور بنا دلیل کے بات نہیں کرتا میں۔ وہ اپنے سوتیلے چچا کو آنکھیں دکھاتا اپنے باپ اور بھائی ازمیر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس دولت جائیداد اور رشتوں کی پامالی کے لیے انہوں نے اذان کو سیکسینل کولین کا انجیکشن دیا، جس کے لگاتے 4 گھنٹے تک اس کا اثر برقرار رہتا ہے، جس میں متاثرہ شخص حرکت نہیں کر سکتا، آواز نہیں نکال سکتا، سانس نہیں لے سکتا، مگر ہوش میں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بہت اذیت اور تکلیف دہ عمل ہے۔ اذان زندہ تھا جب آپ نے اسے دفنایا۔ اتنا کہتے حمزہ نے پھر سے شہباز کو مکہ مارا۔ سبھی دم سادے اس سے سن رہے تھے۔ اذان کو سلاتے اسوا بھی دروازے کے پاس کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اگر 3 سے 4 گھنٹے کے اندر اس میڈیسن کا ڈوز نہ دیا جائے تو متاثرہ شخص کی موت واقع ہو سکتی ہے، اور میرے پاس اس کی اینٹیڈوٹ موجود تھا۔ وہ شہباز کو مارتا چلا گیا۔ تمہیں کیا لگا تم اتنی بڑی چال چلو گے اور حمزہ کو پتہ نہیں چلے گا؟ ایک سائنٹسٹ ہوں، اور ان سب میں تمہارا باپ۔ حمزہ کے پے در پہ مکے شہباز نے اپنی ہتھیلی پہ روکے۔ مان گئے تجھے، بہت پہنچی ہوئی چیز ہے بھئی، تو مان گیا تجھے۔ شہباز کی بات پہ سبھی نے غصے بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ اس بار ازمیر نے اس پہ ہاتھ اٹھایا۔ تیری جرت کیسے ہوئی میرے بچے کے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ جان سے مار دوں گا تجھے۔ ازمیر کی مار پہ شہباز نے بھی ہاتھ اٹھایا۔ رک جا امیر بھائی، یہ قانون کے مجرم ہیں، انہیں قانون کے حوالے کر دیں۔ صرف یہ نہیں، ان کی پوری فیملی اس سازش کا حصہ ہے۔ ان سب کو حراست میں لو۔ حمزہ کی بات پہ کنزا اور لیلا بیگم پتھرا سی گئیں۔ یہ جھوٹ ہے، کنزا تڑپ کے بولی۔ یہ جھوٹ ہے، تبھی اپنے بھائی کے ساتھ اس کی سازش کا حصہ بن کے شہزادی کو پھنسایا، اسے ہپنوٹائزڈ کیا تاکہ وہ سارا الزام خود پہ لے لے، اسے قانون اپنی گرفت میں لے لے اور وہ باسل بھائی سے دور ہو جائے اور باسل بھائی تمہیں مل جائیں۔ ہانیہ نے اس کا پول بھی کھول دیا۔ وہ عجیب ششوپن کا شکار ہوئی۔ جھوٹ ہے یہ سب، کچھ نہیں کیا میں نے، کنزا چلائی تھی، آواز نیچی۔ سب ثبوت ہیں ہمارے پاس۔ تم تو کیا، تمہاری فیملی کا کوئی بھی ممبر اب بچے گا نہیں۔ وہ ان سب کو اپنی حراست میں لے چکا تھا۔ باسل کے کال کرتے ہی بھاری نفری اندر داخل ہوئی اور ان سب کو ہتھکڑی پہناتے لے جا چکے تھے، جبکہ حمزہ نے وہ سلو پوائزن انجیکشن باسل کے حوالے کیا تاکہ وہ ان سب کو عبرت کا نشان بنا سکے۔ حمزہ میرے بھائی، ازمیر نے شدت سے اسے گلے سے لگاتے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہا۔ بس بھائی، سب ٹھیک ہو گیا، اللہ پہ یقین تھا، جو آج اتنی بڑی مشکل سے ہم نکل آئے۔ اور پھر حمزہ نے مختصراً ساری بات بتا دی۔ اس جائیداد کے لیے یہ سب کیا گیا۔ اسوا کو ازمیر سے دور کرنے کی سازش میں اذان کو مہرہ بنایا گیا، اس میں شہزادی کو انوالو کیا تاکہ اسوا ان سے نفرت کرتے بیٹے کی خاطر ان سے تعلق توڑ لے اور شہباز اس کا ہاتھ تھام لے۔ دوسری جانب باسل شہزادی کو چھوڑ کے کنزا کا ہاتھ تھام لے۔ گیم پلاننگ تو خوب شاندار کھیلی گئی تھی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ جو سب سے بڑا گیم پلانر ہے وہ اوپر بیٹھا تھا۔ پل میں ساری گیمز کو اپنے رخ موڑنا جانتا تھا، اس سے کچھ بھی چھپا نہیں تھا، اور آج عرصے بعد چوہدریوں کی حویلی میں خوشیاں واپس لوٹ آئی تھیں۔ حمزہ نے گھر والوں کو باسل اور شہزادی کے نکاح کے بارے میں بتا دیا تو ارشد چوہدری نے حمزہ اور ہانیہ کی شادی کے ساتھ باسل کے سنگ شہزادی کی رخصتی کرنے کا فیصلہ سنایا۔ ہانیہ کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ ان کے پڑوس میں رہتی تھی، اکیلی تھی۔ حمزہ اس کا دوست تھا اور اس کا سینئر بھی، اور پھر کب دوستی چاہت میں بدلی پتہ ہی نہ چلا۔ حمزہ نے تو اظہار نہ کیا، پر ہانیہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جتنا دل کا خوبصورت تھا اتنا ہی خود بھی پیارا تھا، اور اتنا پیارا پلس شریف بندہ وہ کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنی محبت کا برملا اظہار کر دیا۔
حمزہ نے اسے اس کی وقتی اٹریکشن سمجھتے اگنور کر دیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس کے دل میں اترنے لگی اور گھر والوں کی رضامندی سے اسے نکاح میں لے لیا۔ پر اب جو کچھ اس نے اس خاندان کے لیے کیا تھا، حمزہ اس کا مقروض ہو گیا تھا۔ وہ صرف چاہے جانے کے نہیں، عقیدت کے قابل بھی تھی۔ اس کے دل میں ہانیہ کا مقام مزید بڑھ گیا۔ اذان میں کافی بدلاؤ آ گیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح بات نہیں کر سکتا تھا، اٹک جاتا تھا، دماغ بلینک ہو جاتا، کبھی کبھی رات کو سوتے میں جھٹکے بھی لگنے لگتے۔ اس کا پراپر علاج ہو رہا تھا۔ کبھی کبھار اس کی حالت دیکھ اسوا بہت روتی۔ وہ ظالم لوگ اپنی نفرت اور لالچ میں یہ بھی نہ دیکھ سکے کہ وہ معصوم سا بچہ ہے، اس پہ اس انجیکشن کا کتنا اثر پڑے گا۔ وہ بھی اذان کو اس کے بستر پر سلا کے اپنے بستر پر آئی تھی۔ اس کا بستر بھی اسوا نے اپنے روم میں ہی لگوا لیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اذان کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرتی تھی۔ اذان کو دیکھتے دیکھتے سوتی تھی، اس پہ پڑھ پڑھ کے پھونکتی رہتی۔ صبح جاگتے ہی اسے اذان چاہیے ہوتا۔ عجیب سا وہم بیٹھ گیا تھا اس کے دل میں۔ لیکن ازمیر بھی فی الحال خاموش تھا۔ جانتا تھا یہ ٹریجڈی بہت بڑی تھی، جس سے نکلنا اس کے اپنے اختیار میں اب تک نہ ہوا تھا، تو وہ اسوا کو کیا کہتا۔ اسوا ابھی بھی اسے یکٹک دیکھے جا رہی تھی کہ ازمیر نے لائٹس ڈم کرتے اسے اپنے حصار میں لیتے پوچھا تھا، کیا تھوڑا سا وقت اذان کے بابا کو مل سکتا ہے؟ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتے دھیرے سے بولا، تو اسوا نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنایا۔ اذان کی ماما ساری کی ساری اذان کے بابا کی ہیں، وہ اسی کے انداز میں جواب دیتی اسے معتبر کر رہی تھی۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے خود سے قریب کرتے اس کے وجود میں گم ہوتا چلا گیا۔ آج ہانیہ کو رخصت کر کے لے آئے تھے، جبکہ اس وقت شہزادی کی رخصتی ہو رہی تھی۔ سب کے گلے لگتی وہ اسوا کے پاس آئی۔ آئی ایم سوری بھابھی، میری وجہ سے جو تکلیف۔ پلیز شہزادی، معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کرو، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا۔ وہ دونوں ہی رو دیں۔ اسوا کے گلے لگے وہ شدت سے روئی۔ جانتی تھی اسوا کی جگہ وہ بھی ہوتی تو شاید ایسا ہی ریئیکٹ کرتی، یا اس سے بھی زیادہ۔ بھائیوں نے اسے رخصت کیا اور وہ باسل کے ہمراہ رخصت ہو گئی۔ اذان اپنے بابا کی گود میں تھا، یا تو وہ ماما کے پاس زیادہ رہتا یا بابا کے پاس۔ اس وقت اس کی ماما شادی کے چھوٹے بڑے سب کام دیکھ رہی تھی، اس لیے وہ بابا کی گود میں چڑھا تھا۔ ارشد چودھری نے کافی دفعہ اسے بلانا چاہا، پر وہ ضدی ہوتا باپ کے ساتھ چپک گیا۔ ازمیر کے سینے سے لگتا تو ازمیر کے سینے کو ٹھنڈ پہنچا دیتا۔ حمزہ سے نیگ لیتے، اسے اس کے کمرے کا راستہ دکھاتے۔ وہ واپس ان تک آئے جو مزے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے کارٹون دیکھ رہے تھے۔ میر، اتنی رات ہو رہی ہے، اسے سلا دیتے، وہ وہیں پاس بیٹھتے بولی، جبکہ وہ باپ کی گود میں چڑھ کے اس کے سینے پہ سر رکھے موبائل پہ کارٹون دیکھنے میں مگن تھا۔ خود سو جائے گا، زبردستی نہیں کرو، تم یہاں آ کے بیٹھو میرے پاس۔ وہ اسے تھوڑا نزدیک کر گیا۔ کیا کر رہے ہیں میر؟ روم نہیں ہے، یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ وہ منمنائی۔ کون آئے گا؟ سب اپنے اپنے کمروں میں گھسے تھکے ہارے سو رہے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس پہ اپنے لب رکھتے بولا، ہاں 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 ہاں۔ بابا نے کس کیا؟ اذان کھلکھلایا تو اسوا جھیم گئی۔ ازمیر کے لبوں کو بھی مسکان نے چھوا۔ سب سو گئے ہیں، آپ کا بیٹا جاگ رہا ہے چودھری صاحب، ہوش کریں ہوش۔ وہ اتنے عرصے بعد دل کھول کے مسکرائی تھی۔ اس کے اس انداز پہ میر نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ ہانی، وہ جو اس کی سیج سجائے بیٹھی گھبرائے جا رہی تھی، حمزہ کی نارمل آواز پہ اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس قدر کام کیوں رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے پوچھ رہا تھا۔ آپ ایسے تو نہ دیکھیں نا۔ وہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ گئی تو حمزہ زیر لب مسکرایا اور اس کی ہتھیلی کو چوم گیا۔ تم جانتی ہو میرے لیے تم کتنی بڑی نعمت ہو، میری زندگی کی سب سے اہم خوشی، اہم حصہ ہو تم ہانی۔ وہ آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اس کے دل میں سکون اتار رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ، وہ تشکر بھری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ حمزہ، میرا سانس رک رہا ہے۔ وہ گھبرائی سی سر تکیے پہ گرا کے۔ حمزہ نے ایک چھوٹی سی ڈبیا میں سے ڈائمنڈ رنگ نکالتے اس کی مخروطی انگلی میں پہنائی اور اپنے لب رکھے۔ جب جب سانس رکی تو بتانا، اپنی سانسیں تم میں انڈیل دوں گا۔ وہ لائٹس آف کرتا اس پہ جھکا۔ باسل روم میں آیا تو وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ باسل نے دروازے کو لوک لگایا تو وہ گہرے سانس بھرتے باسل کو دیکھنے لگی۔ باسل کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک دیکھنے کی جرت وہ آج بھی نہ کر سکی۔ آپ کو مجھ سے نفرت ہے تو نکاح کر کے رخصتی کیوں لی؟ وہ ابھی تک انہی لمحوں میں جی رہی تھی۔ الٹی باتیں مت کرو شہزادی، وہ اس کے پاس آتے ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ کیا غلط کہا میں نے؟ کیا یہ سچ نہیں؟ آپ نے حمزہ بھائی کے کہنے پر مجھ سے نکاح کیا، ورنہ تو آپ مجھ سے منگنی بھی ختم کر کے رنگ واپس لے جا چکے تھے۔
وہ دکھ سے بات مکمل نہ کر پائے۔ منگنی کی کیا اہمیت ہے؟ منگنی کو نکاح کے ساتھ کمپیئر مت کرو، اور نکاح کے بعد کیا کبھی ایسا محسوس ہوا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہو؟ آپ ظالم ڈی ایس پی ہیں۔ نہ جانے کیسے اس کے دماغ میں وہ کچھ لمحے سائے کی طرح چپک گئے تھے جبکہ وہ ہپنوٹائز تھی، پھر بھی اس کے دماغ کے کسی کونے میں وہ لمحے کچھ حد تک قید ہوئے تھے۔ ظالم ڈی ایس پی ہوں، ظالم شوہر نہیں۔ کہتے ہی وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے سو سو کرنے لگی۔ یار ایسے روگی تو سہاگ رات کیسے منائیں گے؟ وہ مذاق کرتے بولا۔ مجھے نہیں منانی، آپ گندے ہیں۔ وہ ناک منہ چڑھاتے بولی۔ اچھا سنو، اگر رنگ واپس کر دوں تو پھر اجازت دے دو گی؟ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتے بولا۔ جی نہیں، مجھے میری منگنی کی رنگ بھی چاہیے، اور منہ دکھائی کی بھی۔ وہ اترا کے بولی۔ بس اتنی سی بات؟ وہ سائڈ ڈرار سے باکسز نکال آیا، اس میں سے ایک ڈائمنڈ سیٹ نکالتا اس کے گلے میں پہنا گیا۔ واؤ، یہ تو بہت پیارا ہے۔ شہزادی بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ یہ پہلے اتنا خوبصورت نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہے۔ وہ اس کے گلے پہ ہاتھ رکھے مخمور لہجے میں بولا تو شہزادی شرما گئی۔ اور کیا چاہیے، حکم کرو۔ میری منگنی کی رنگ، وہ بھی منہ بنا کے بولی۔ سب کچھ ایک طرف، پر اسے اپنی منگنی کی رنگ واپس چاہیے تھی۔ اس کے حق جتانے والے انداز پہ باسل نے رنگ پاکٹ سے نکال کر اس کی فنگر میں پہنا دی، اور وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئے۔ باسل اسے یوں خوش دیکھ کر مسکرا دیا۔ دوستو، اس کہانی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہاں آ کے یہی کہیں گے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہو سکتا، قبر سے نکالنا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سب کو پہلے ہی بتا رہی ہوں، ناول کو فرضی کہانی سمجھ کے پڑھیں۔ معجزے بھی ہوا کرتے ہیں، بس وسیلے بننے کی دیر ہے۔ کہانی کا مثبت پہلو تلاش کیا کریں۔ ہمارا اپنے الفاظ سے کسی کی دل آزاری کرنے کا مقصد نہیں ہے، نہ چاہتے ہیں کہ آپ دل آزاری کریں۔ اور ناول کا مطلب خود سے تخلیق کردہ من گھڑت کہانی کا نام ہے۔ کچھ کہانیاں حقیقت پر مبنی بھی ہوتی ہیں، کچھ فینٹیسی اور کچھ فنی۔ ضروری نہیں کہ ہر کہانی کا پہلو آپ کو پسند آئے۔ جہاں 100 ریڈرز میں سے 90 لوگ پسند کر رہے ہیں اور 10 نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کہانی کو ہٹا دیا جائے یا ویسی کہانیاں نہ لکھی جائیں۔ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ ناول پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کرے، تعریف کرے یا تنقید۔ اچھے الفاظ کا چناؤ کیا کریں۔ ہمارے لیے آپ کی رائے قیمتی ہے اور قابل احترام بھی۔ آپ بھی احترام کا دامن نہ چھوڑیں۔ جزاک اللہ۔ والسلام۔